اس قرآن سے پیار کرو، یقین جانیے پھر موت آئے گی تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آئے گی، اور پھر جب کل قبر سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے ہی اٹھیں گے۔ آپ پڑھیے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، فارسی میں ہے کہ آپ کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا خدا تعالیٰ بتو چہ کرد، اے سلطان محمود غزنوی بتا تو صحیح اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کی ہے؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے بخش دی ہے۔ کہا وجہ؟ کہا اور تو معاملات الگ ہیں، اللہ کو میری ایک ادا بہت زیادہ پسند آئی اور اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا وہ کون سی؟ کہا ایسا ہوا ایک دفعہ میں کسی کے یہاں مہمان ٹھہرا اور میں جب لیٹنے لگا تو میں نے دیکھا سامنے طاق کے اندر قرآن مجید پڑھا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ یار قرآن مجید بھی پڑھاؤ اور تو ٹانگیں پھیلا کے سو جائے۔ اور آج تو ہم دیکھتے ہیں ایسے ادھر قرآن مجید پڑھے اور ساتھ ہی ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں نیچے، اور نیچے سر رکھ کے لوگ سو رہے ہیں۔ سنیے، حالانکہ سو سکتے تھے، کوئی ناجائز نہیں تھا، کوئی حرام نہیں تھا، لیکن ادب تھا۔ اور میں کیسے قرآن مجید یہاں پڑھا اور میں ٹانگیں پھیلاؤں؟ پھر کہتے ہیں دل میں خیال آیا ایسا کرتا ہوں قرآن مجید کو کسی اور کمرے میں بھجوا دیتا ہوں۔ پھر دل نے کہا، جن کے دل میں ادب ہوتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، پھر دل نے کہا یار تو اپنے سکون کے لیے قرآن کو باہر بھجوائے گا؟ کہتے ہیں ساری رات بیٹھ کے میں نے گزار دی قرآن کے ادب کے لیے، اور اللہ رب العزت کو میری وہ نیکی اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے صرف قرآن کے ادب کی وجہ سے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں ایک نوجوان تھا، بڑا فاسق و فاجر قسم کا تھا، لوگوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ جب وہ مر گیا اس کو دیکھا گیا، پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا اللہ نے تو مجھے بخش دی ہے۔ فرمایا وجہ کیا بنی؟ فرمایا بس اور تو گناہ میرے تھے ہی تھے، لیکن میں جب کبھی قرآن کو دیکھتا تھا نا کھڑا ہو جاتا تھا قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن کی تعظیم کے لیے، بس اللہ نے مجھے اس عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے۔ اور اسی صاحب قرآن کو جو قرآن کو پڑھتا ہے، یقال لصاحب القرآن، کل قیامت کے دن جنت میں ایسے بندے کے لیے اعلان ہوگا اے قرآن کا صاحب، قرآن کے قاری نہیں، قرآن کا صاحب جو قرآن کو پڑھتا ہے، فرمایا اس کو کہا جائے گا قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ اسی حدیث کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اے لوگو جو بندہ قرآن سے پیار کرتا ہے بھلے دنیا میں وہ قرآن کا حافظ نہیں ہے، اللہ کل جنت میں سے قرآن کا حافظ بنا دے گا۔ اور پھر ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا اور دیکھا کہ کہیں قریب سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی ہے لیکن قاری ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خیموں کے ساتھ ایک قبر ہے، مٹی کے اندر وہ قبر ہے، اور قبر کے اندر اللہ کا ایک بندہ سو رہا ہے، دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ نے قبر میں قرآن کی تلاوت کی اجازت دے رکھی ہے۔ یقین جانیے اس قرآن سے پیار کرو، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتے ہیں حضور مالی معاملات ہیں، بڑا مشکل حالات ہیں، بڑا پریشان ہوں۔ حضرت عمر تھوڑے مصروف تھے، بات نہ سنی، اگلے دن کئی دنوں کے بعد بلایا، فرمایا تیرا کام کیا تھا؟ کہا کہ کام تو ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا آپ نے جو اس وقت مجھے جلدی میں کہا تھا قرآن کی تلاوت کرو، بس میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے ساری مشکلات ہی آسان فرما دی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں تو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو قرآن رکھا ہے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، بس جب بھی بیٹی کو بھی رخصت کریں گے تو بس سر اس کے سائے کے نیچے سے بس ایسے کر دیں گے۔ ہم نے تو قرآن رکھا ہوا ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا غلاف ہے، اعلیٰ قسم کا کاغذ ہے، اور وہیں کا وہیں موجود ہے، کبھی کھول کے نہیں دیکھا میرے عزیز۔ وہ جو ایک تلم میں معمار تھا، وہ جو عمارت بناتا تھا، یار جب وہ مر گیا نا تو اس کی قبر کھودنے لگے تو قبر کے اندر گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کی بیوہ سے پوچھا بتا تو صحیح اس کا عمل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس بندے کا عمل صرف یہ تھا جب یہ گھر آتا صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، قرآن کو ایسے کھولتا اور قرآن کی ان آیتوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہتا یا اللہ یہ میری بدبختی ہے کہ میں نہیں پڑھ سکا، لیکن میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ جو ان آیتوں پہ لکھا ہوا ہے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ہوئے کہتا جاتا، اللہ نے پھر یہ انعام عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے پیار کرنے والا بنائے۔